الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر محرم الحرام شریف کے پاکیزہ مہینے میں جمعہ کے پاکیزہ دن میں مالک حقیقی کے ذکر اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف اور سرکار کے پیاروں کی سلامی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوشبختی ہے کہ رب کریم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے پیاروں کے پاکیزہ ذکر میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی آل پاک کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ ہمارے عیبوں کو دور فرمائے، ہماری محنت کو منظور فرمائے، اور سرکار کے ہر وفادار کی عظمت کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے بھرپور فرمائے۔ معزز سامعین، جو احباب لگاتار جمعہ شریف کی محافل میں اور جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خانقاہ عالیہ حسین آباد شریف میں حاضری دے رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یقیناً ہمارا موضوع موجود ہے۔ ہم نے محرم الحرام شریف کے آغاز میں یہ موضوع شروع کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں آقا پاک کے خاندان عالی شان اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام آپ کے قصیدے کیا ہیں اور ان کے قصیدوں کے حوالے سے اہل سنت کے خوبصورت عقیدے کیا ہیں۔
تو 10ویں کی نسبت سے ہم نے 10 قصیدوں کا اعلان کیا. ان 10 قصیدوں میں سے پہلا قصیدہ ہمارا شروع ہے اور تقریباً 4 یا 5 نشستیں اس پر ہو چکی. جس مقام پر ہم گفتگو کو لے جا چکے ہیں یا وہ پہلا قصیدہ جس پر ہمارا ذکر شروع ہو چکا ہے، وہ قصیدہ یہ ہے کہ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے، اور مباہلے والے دن سرکار کی سچائی کی دلیل اللہ نے کربلا کے تاجدار کو بنایا ہے. یعنی کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل مدینے کا بادشاہ بن کے آیا ہے، اور مدینے والے کی سچائی کی دلیل کربلا کا بادشاہ بن کے آیا. دعوے اور دلیل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دعوے اور دلیل میں جو بنیادی تعلق ہوتے ہیں وہ کم از کم 5 ہوتے ہیں. پہلا تعلق دعوے کا یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ اتنا مضبوط ہوتا ہے جتنی اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے. اس پر ہم نے الحمدللہ 10ویں والے دن تفصیل سے گفتگو کی. پھر 10ویں کے بعد جو نشست ہوئی اس پر بھی اور آج بھی ہماری گفتگو جس نقطے پر چل رہی ہے وہ یہ کہ دلیل کو مضبوط کرنا یہ محلے والوں کا کام نہیں ہوتا، دلیل کو مضبوط کرنا یہ دعوے والوں کا کام ہوتا ہے. اب دعویٰ ہے محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عیسائیوں کے مقابلے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی اولاد، وہ کسی کی اولاد. عیسائی کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے، نبی فرماتے تھے نہیں اللہ ایک ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، یعنی توحید خدا. یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے مبالے والے دن، اور اس دعوے کی خدا کے طرف سے دی ہوئی ابناء کی فہرست کے مطابق پہلی دلیل کا نام حسین ہے. اب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دعویٰ مبارک کیا ہے کہ خدا لم یلد ہے ولم یولد ہے. مقابلہ اس بات میں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ میں سچا ہوں. تو گویا آپ بہت آسان کر دوں، پچھلی ساری باتوں کا نچوڑ ایک جملے میں لے آؤں تو دعویٰ ہے نبی کی سچائی کا، چونکہ اللہ کے ایک لم یلد ولم یولد ہونے کا اعلان کوئی فرشتہ نہیں کر رہا، یہ اعلان اس وقت زہرا پاک کا بابا کر رہا ہے. دعویٰ ہے حضور کی سچائی کا، حسین بن کے آیا ہے مبالے والے دن اس سچائی کی دلیل. اب یہ بات ہماری شروع ہے، حسین دلیل ہے، محمد کی سچائی دعویٰ ہے. دعوے اور دلیل میں ربط یہ ہوتا ہے، تعلق یہ ہوتا ہے کہ جتنی دلیل مضبوط ہوتی ہے دعویٰ اتنا تکڑا ہوتا جاتا ہے. مدینے سے لے کے کربلا تک ظالموں نے اس دلیل کو کمزور کرنے کی کوشش کی، کبھی پانی بند کر کے، کبھی شہر چھڑا کے، کبھی بچے ذبح کرا کے، لیکن وہ جتنا زور لگاتے گئے کہ دلیل کمزور ہو جائے، دلیل اتنی مضبوط ہو کے ابھرتی رہی. یہ کہانی صرف نانے اور دوتے کی کہانی نہیں. غلطیوں میں وہ پڑ جاتے ہیں جو صرف نانے اور دوتے کی کہانی سمجھ لیتے ہیں. یہ نانے دوتے کی کہانی نہیں، یہ محمد کی سچائی اور علی کے بچوں کی بڑائی کی کہانی ہے، زہرا پاک کے شہزادوں کی بڑائی کی کہانی ہے. حضور کی یہ دلیل اتنی مضبوط ہوئی کہ اس دلیل کو کمزور کرنے والوں نے بالآخر تھک ہار کر سر جھکا لیے. یہ سر اونچا رہا
اور یہ ثابت کر گیا کہ حسین کربلا میں صرف مدینے کا بادشاہ بن کے نہیں آیا ہوا تھا، حسین تو کربلا میں دلیل محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہوا ہے۔ دلیل مصطفیٰ کا نام ہے حسین، اور دلیل اور دعوے کا دوسرا تعلق جس پر ہم بات کر رہے ہیں پچھلی 2 نشستوں سے، وہ یہ تعلق ہے کہ بھئی پوری توجہ کے ساتھ اس تعلق کو سمجھنا ہے کہ دلیل جو مضبوط کرنی ہوتی ہے وہ محلے والے آ کے نہیں مضبوط کرتے، غیر کسی کے دعوے کی دلیل کو مضبوط نہیں کرتے، جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہی اپنی دلیل کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے میری دلیل کمزور ہو گئی، میرا دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین پاک کے پیدا ہونے پر اذان علی بھی کہہ سکتے تھے کان میں، علی جیسا اذان دینے والا کوئی نہیں، لیکن اذان علی نے نہیں کہی، اذان حسین کے کان میں ابو رافع کہتے ہیں اذن رسول اللہ صلی اللہ، یہ علی کے اس نوکر کا نام ہے جو علی کی خدمت میں رہتا تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین پاک پیدا ہوئے تو اذان علی کے حصے میں نہیں آئی، اذان خود نبی نے دی، یہ سمجھانے کے لیے کہ حسین صرف علی کا بیٹا نہیں ہے، یہ محمد کے دعوے کی دلیل ہے، اور دلیل کو مضبوط کرنا صرف اور صرف دعوے والے کا کام ہوتا ہے۔ محمد کریم نے حسین کو جا جا پہ مضبوط کر کے دنیا کی توجہ کو اس نقطے کی طرف مرتکز کیا کہ لوگوں سوچو جس کی دلیل اتنی کمال کی ہوگی وہ دعوے والا محمد کتنا کمال کا ہوگا۔ اب میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا کہ میں نے 9 احادیث اس حوالے سے منتخب کی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسین کو میرے نبی نے خود مضبوط کیا، حضور نے خود تیار کیا کربلا کے لیے، حضور نے خود تیار کیا ان ساری منازل کے لیے۔ ان میں سے 2 سے 3 احادیث پر غالباً ہماری گفتگو ہو چکی، ایک یہ اذان والی پر ہوئی تھی، پھر دوسری گفتگو ہوئی تھی کہ حضور نے 2 دعائیں دی تھیں امام حسین کو پہلے لمحے۔ پہلی دعا تھی کہ یا اللہ اسے میں شیطان سے بچا رہا ہوں، تیری پناہ میں پہنچا رہا ہوں۔ تو اب کبھی بھی شیطان کا کوئی حملہ حسین پر کارگر ہو سکتا، اگر کوئی بد نصیب بھونکے، کوئی کتا شائے اس کا مسلک کوئی ہو، مکتبہ فکر کوئی ہو، وہ بریلوی کہلائے، وہ شیعہ کہلائے، وہ اہل حدیث کہلوائے، وہ سنی کہلوائے، اگر کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ حسین میں کوئی غلطی تھی یا ان کی طرف سے کوئی کمی تھی، تو یا تو پھر کہے کہ غلطی اور کمی کا سبب خدا ہوتا ہے، تو پھر تو جو مرضی ہے بھونکے بھونکے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ غلطی اور خطا کا سبب رحمان نہیں ہوتا شیطان ہوتا ہے، تو پھر بغیرت کو سوچنا چاہیے قرآن کی آیت بھی ہے، محمد کی دعا بھی ہے حسین کے لیے، یا اللہ اسے میں شیطان سے بچا رہا ہوں، تیری پہچان میں تیری پناہ میں پہنچا رہا ہوں۔ جسے محمد بچا رہا ہو، اللہ کی پناہ میں پہنچا رہا ہو، شیطان کی کیا اوقات کہ اس سے غلطی کرا سکے، اس سے خطا کرا سکے۔ جو ان سے خطا اور غلطی کی نسبت کرے اس کی اصل میں خطا ہوگی، اس کے شجرے میں خطا ہوگی۔ اعیذہ والی دعا یطہرکم تطہیرا والا فرمان خدا قیامت تک بتا رہا ہے، خطا والے اور ہوتے ہیں، عطا والے اور ہوتے ہیں۔
میرے نبی نے خود مضبوط کر دیا نا حسین کو یہ کہہ کہ یا اللہ شیطان سے بچا رہا ہوں، تیری پناہ میں اسے بھجوا رہا ہوں، تیری پناہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی حسین میں کمی آئے گی معاذ اللہ تو یہ دعائے مصطفیٰ میں کمی ہوگی، پناہ خدا میں کمی ہوگی۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری پناہ میں جو آیا ہو اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اس کی کوئی کمی ہو جائے۔ جو میری پناہ میں آئے وہ جتنی میری طاقت ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جسے دینے والا پناہ میں مصطفیٰ ہو، لینے والا پناہ میں خدا ہو، کوئی کائنات کی کوئی گھڑی اس میں نقصان کیسے کر سکتی ہے، اس میں کمی کوئی کیسے پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری دعا جو میرے نبی نے کہی وہ بھی بڑی قابل دھیان ہے، وہ بھی حسین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ بھی دعا حسین کو مضبوط، دلیل جو اپنی ہے، جتنی دلیل مضبوط ہوتی جائے گی اتنی محمد کے دعوے کی سچائی مضبوط ہوتی جائے گی۔ حضور نے بڑا اہتمام کیا، تم تو اپنی دلیل کے لیے صرف وکیل کرتے ہو نا، تو کہتے ہو دعویٰ جیت جائیں گے، جی دلیل ہو گئی، اب وکیل ہو گیا، دلیل اور وکیل دو ملے دعویٰ جیت جائے گا۔ حسین کے لیے میرے نبی نے صرف وکیل نہیں کیا، اور اگر وکیل بھی پوچھتے ہو تو مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے مزہ آئے گا، پہلے دن تو وکیل کوئی قانون دان کرتا ہے دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے، دلیل کو آگے لے جانے کے لیے، کوئی بیرسٹر کرتا ہے، کوئی LLB کرتا ہے، بڑے سے بڑا وکیل کرتا ہے۔ محمد نے حسین کے لیے جتنا بڑا وکیل کیا ہے اندازہ کر، اللہ کے ذمے اس دلیل کو لگا کے دنیا کو بتا دیا محمد کی دلیل بھی بے مثال ہے، اس دلیل کے لیے وکیل بھی بے مثل و بے مثال۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب دوسری بات بھی بڑی قابل غور ہے، بڑی توجہ والی ہے۔ تیسری بات جو حضور نے حسین کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے حضور نے جو تیسری بات واضح فرمائی وہ حضور کی دعا ہے جو حضور نے امام حسین کے بالکل ابتدائی دنوں میں عطا فرمائی، اور اس کے حوالے سے مختلف کتب حدیث میں تواریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ آقا حسین پاک کو میرے نبی ہاتھوں پر لے کر کرم یہ فرماتے تھے کہ چہرہ بھی چومتے تھے۔ یہ غلط روایت ہے جو کہتے ہیں چہرہ نہیں چومتے، چہرہ بھی چومتے تھے، لیکن خاص طور پر حسین پاک کا ماتھا چومتے تھے اور حسین پاک کا گلا چومتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا چہرہ نہیں چومتے تھے، یہ غلط روایت ہے، اس پر کبھی غور نہیں کرنا۔ اس سے تو ثابت ہوا کہ معاذ اللہ حسین پاک کے چہرے کا وہ حسن نہیں تھا، وہ شباب نہیں تھا، وہ محبوبیت نہیں تھی جو حسین کو نبی پاک کی تقبیل کی طرف لے جائے۔ چہرہ بھی چومتے تھے، لیکن ایک چہرے سے علیحدہ کام بھی فرماتے تھے کہ ماتھا بھی چومتے تھے اور گلا بھی چومتے تھے۔ تو میں کوئی کرتے تو شاید ہمارا صرف اظہار محبت ہوتا، لیکن یہ ختم الرسول فرما رہے ہیں، یہ نبیوں کے تاجدار فرما رہے ہیں۔ ماتھا چومتے تھے، گلا مبارک چومتے تھے۔ سمجھنے والے یقیناً اس وقت بھی سمجھ گئے تھے، زہرا سمجھ گئی تھی، علی المرتضیٰ سمجھ گئے تھے۔ غیروں کو نہ بھی سمجھ آئے تو ایک علیحدہ بات ہے، اور بات بھی گھر کی ہے، ظاہری بات ہے باہر ہوتی نہیں تھی تو گھر والوں نے ہی جاننا ہوتا تھا۔ ماتھا چوم کے، گلا چوم کے میرا حسین کا، میرے نبی اپنے اشاروں سے تو یہ بات واضح کر رہے تھے کہ میں ماتھا اور گلا اس لیے چوم رہا ہوں کہ اس ماتھے نے قیامت تک ہر سجدہ کرنے والے کے ماتھے کی عزت کو بچا دینا ہے، اور اس گلے نے قیامت تک ہر شہید کی عظمت کو بچا دینا۔ آج بے غیرت ملا بکواس کرتے پھرتے ہوتے ہیں، جی حسین پاک نے سجدہ کیا، وضو تھا یا نہیں تھا؟ جی پتہ نہیں، جی ان کی طہارت تھی یا نہیں تھی؟ اور بے وقوف محمد ماتھا چوم کے بتا رہا ہے دنیا والوں یہ عبادت سے فیض نہیں لیتے، عبادت ان سے فیض لیا کرتی ہے۔ یہ عبادت سے صرف فیض نہیں لیتے، یقیناً عبد خاص ہے، بہت بڑے عابد ہیں، اور یہ فرق تو یاد رکھنا کہ تو عبادت کر کے قریب ہوتا ہے،
تو ساری عمر عبادت کر، پھر ہو سکتا ہے جنت میں جائے۔ اور جو ماں کی گود میں کھیلتے ہوئے جنتی جوانوں کا سردار ہو، اسے پھر سجدوں نے تو جنتی نہیں بنایا نا، محمد کے وجود نے جنتی بنایا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ابھی تو حضور نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، خود اندازہ کر جو 2 سال کی عمر میں جنت کی سرداری پر پہنچا ہوگا، جب وہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے محمد کی وفا کا اعلان کر رہا ہوگا، رب نے پھر اسے کتنی بڑی سرداری عطا فرمائی۔ قبلہ آقا کریم ماتھا بھی چومتے، آقا کریم گلا مبارک بھی چومتے، اشارے کرنے کے لیے کہ لوگوں کو سجدے بچائیں گے، سجدے کو حسین بچائے گا۔ لوگوں کو سجدے یہی تو حسن ہے، یہی تو خوبصورتی ہے، یہی تو کمال ہے۔ بابا مسجد کے قالین پہ سجدہ کرنا یہ ہر کوئی کر لیتا ہے، بچوں کی لاشوں سے بھری ہوئی زمین پہ سجدہ کرنا یہ صرف علی کے لال کا کام۔ یہ بے غیرتی ہے۔ تجزیے کے لیے تیرے پاس میں نہیں ہوں، مجھ پہ کر لے تجزیہ، کسی خطیب پہ کر لے، اوقات تمہاری کیا ہے؟ اور تجزیے کرتے ہو زہرا اور زہرا پاک کے بچوں کے، ان کے تجزیے کرتے، ذرا اپنی ترکڑی تو دیکھ، وہ کتنی بڑی ترکڑی ہے جو ان کے تجزیے کرتی پھر رہی ہے، ان کو تول رہی ہے۔ نہ بابا نہ اس چکر میں مت پڑ، ہوش کے ناخن لے۔ تمہارے شعور کو اللہ نے چھوٹا بنایا ہے، ان کی عزت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ آج حسین کے پیچھے لگ کے، حسین کے 14ویں صدی میں جو حسین کی غلامی میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، آج 14ویں صدی میں میرے جیسا، ماسٹر اعظم صاحب جیسا، منیر شاہ صاحب جیسا، شاہ جی جیسا، کوئی خادم، کوئی غلام، نبی پاک کا ریاض جیسا، ارشاد جیسا حسین کے پیچھے لگ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قتل ہو جائے، شہید ہو جائے 15ویں صدی میں، اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ یا اللہ کیوں نہ کہیں؟ اگلی بات ہے اصل راز کی۔ فرمایا بلّہ یاؤن، وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ وہ میری راہ میں جان قربان کر کے اتنے اونچے ہو گئے ہیں کہ اب تمہاری سریاں چھوٹی ہو گئی ہیں، وہ سریوں سے بڑے ہو گئے۔ تمہاری جو دماغ شعور والی سریاں ہیں یہ چھوٹی، لاکن لا تشعرون، اب تمہارے عقل میں ان کی زندگی آ سکتی، ان کی عزت آ سکتی، ان کی بلندی تمہارے ان سروں میں آ سکتی ہیں، وہ زندہ پر تمہارے سر سے بڑے ہیں، تمہاری سوچ سے بڑے ہیں، تمہارے فکر سے بڑے ہیں۔ بے غیرتی کی حد نہیں۔ 14ویں صدی کے شہید کے لیے تو ملا مانے کہ بابا وہ ہمارے سروں سے بڑے ہیں، ہمارے شعور سے بڑے ہیں، اور بڑے جو ہوں انہیں ناپا نہیں جاتا، انہیں پھر تولا نہیں جاتا، ان کے تجزیے نہیں کیے جاتے۔ تو پھر سوچ کرنا جو 14ویں صدی میں حسین کا نوکر شہید ہو جائے وہ تیری سری میں نہیں آتا، اور جو محمد کی شہادت کا رنگ لے کے کربلا میں شہید ہو وہ تیری سری میں کیسے آ سکتا؟ اپنی اوقات دیکھ اور ان کی صفات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ اور ان کی عزت دیکھ۔ جی وہ شہادت کے وقت زخمی تھے تو ہو سکتا ہے خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہ رہا ہو، بلے بھی بلے تیری سوچیں دے، بلے بھی بلے تیری فکر پہ، بلے بل بلے تیری اوقات پہ۔ اللہ نے ان کی طہارت کو ہی اور بنایا ہے، اللہ نے ان کی طہارت کو اور بنایا ہے، تمہاری طہارت کو رب نے اور بنایا۔ میں بارہا پیٹ پیٹ کے سمجھا رہا ہوں، غلطی اس وقت کرتے ہو جب خود کو ان کے مقابلے میں لاتے ہو یا انہیں ہٹا کے اپنے مقابلے میں لاتے ہو، اور تو اس کے وضو کو اپنے وضو پر قیاس کر رہا ہے، تو پھر ہمت کرنا کسی اور چیز کو بھی اس کے مقابلے میں لا۔
حسین کے وضو کو جو تو اپنے وضو کے مقابلے میں لا رہا ہے کہ میرا خون نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حسین کو زخم ہوئے تھے تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا، اور بغیرت تو نے امیر عمر کو ہی پڑھ لیا ہوتا، تجھے اہل بیت سے محبت نہیں تھی تو امیر عمر کا فتوی ہی سن لیا ہوتا۔ جب عمر کے بیٹے نے کہا تھا ابا سائیں حسین گیا بھی نہیں جنگ میں، ہم لڑتے رہے، رسول کے ساتھ بھی ہم جنگیں کرتے رہے اور اس جنگ میں بھی ہم گئے، حسین گیا بھی نہیں ہے جنگ میں، ہمیں 1 گنا، حسین کو 2 گنا، مال غنیمت میں سے ہمیں 1 گنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے، عمر کا بیٹا، بے مثل صحابی کا بے مثل صحابی بیٹا، اتنا بڑا، میں اس کے لیے اس سے بڑا تعارف اور کوئی نہیں سمجھتا کہ میرے پیر علی نے کہا تھا کہ اگر عمر اپنے بعد اپنے بیٹے کا فیصلہ کر کے جائے نا کہ یہ خلیفہ بنے گا تو سب سے پہلے بیعت کرنے والا میں علی ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر طہارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ابن عمر اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی حسین جنگ میں کیا کوئی نہیں، انہیں تو آپ نے ادھر بھیجا نہیں، ہم گئے بھی، ہم لڑے بھی، مال غنیمت سے انہیں 2 گنا ملا ہے، ہمیں 1 گنا ملا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ عمر کے انصاف پہ جب بات آئی نا، جسے عدل کی دعا خود محمد نے عطا فرمائی، جسے انصاف کی دعا محمد نے عطا فرمائی تھی، بیٹے نے بات ٹھیک کی، بات اس کی ٹھیک تھی، وہ گیا ہوا تھا جنگ میں، اور وہ ایسا بیٹا تھا جس نے رسول اللہ کی زندگی میں بھی جنگوں میں شرکت کی تھی، کوئی معمولی بندہ نہیں تھا۔ امام حسین کی تو اس وقت عمر مبارک کی تھوڑی تھی، وہ تو جنگ میں جا ہی نہیں سکتے تھے، تو گئے بھی نہیں، حصہ 2 گنا ملا۔ تو اب اس نے اعتراض کیا ابا جی وہ جائیں بھی نہیں، انہیں 2 گنا، ہم جائیں زخم کھائیں ہمیں 1 گنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب اس عدل کے بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، انصاف کے شہنشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، کہا ایک بات بنا کے تو مجھ سے میرے عدل پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے بالکل عدل کیا ہے۔ اس نے کہا کیسے عدل کیا؟ مجھے 1 گنا، حسین کو 2 گنا، میں لڑتا رہا، وہ لڑا بھی نہیں۔ اب آقا عمر کا فیصلہ سن، یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، چہرے پہ جلال ہے، آنکھوں میں سرخی ہے، کہتے ہیں حسین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو پھر عمر کے بیٹے جا، پہلے اس کی ماں جیسی اپنی ماں لا۔ حد نہیں ہو گئی یار؟ یہ ہیں وہ جو عزت اہل بیت کو سمجھتے ہیں، یہ ہیں وہ جو ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ جا نہ کہتا ہے 2 گنا، میں دیتا ہوں تجھے 2 گنا، پر پہلے اس کی ماں جیسی اپنی ماں لا۔ بالکل پوری روایت پڑھنا چاہتا ہوں، لوگ آدھی پڑھتے ہیں آدھی چھوڑ جاتے ہیں، تاریخ ہے، حق ہونا چاہیے۔ کہا پہلے اس کی ماں جیسی اپنی ماں لا، بڑی فکرہ ہے نا، کمال کا فکرہ ہے۔ پھر کہا پھر اس کے نانے جیسا اپنا نانا لا۔ یہاں تک تو لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے اور ہمارے بیلی آدھا پڑھ بھی لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھتے، حالانکہ ذمہ داری ہے۔ روایت میں پورے لفظ عمر نے پورا انصاف کیا، عمر نے آدھا نہیں کہا، اس نے جب ماں کا نام لیا ہے پھر اس کے بعد باپ کا لیا، جب نانے کا لیا پھر اس کے بعد دادے کا لیا۔ عمر نے یوں کہا تھا پہلے اس کی ماں جیسی اپنی ماں لا، پھر اس کا بابا جو کائنات کا مولا ہے اس جیسا اپنا بابا۔ پہلے اس کی ماں جیسی اپنی ماں لا، پھر اس کے بابے جیسا اپنا بابا لا، اس کے باپ جیسا اپنا باپ لا۔ چلو باپ نے تو جلال میں کہہ دیا، بیٹے ہی کہتا نہیں ابا تو میرا ہی بڑا ہے، وقت کا امیر جو ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں تھا ہم کرسی پہ بیٹھ کے بھی، خلافت کی مسند میں بیٹھ کے بھی خود کو بڑا سمجھ کر، بڑا کہہ کر عظیم نہیں کہلائیں گے، ہم مسند خلافت پر بیٹھ کر بھی علی، حسن، حسین، زہرا اور محمد عربی کے غلام کہہ کے خود کو بڑا کہلوائے۔ کیا کہا؟ پہلے اس کی ماں جیسی اپنی، پھر اس کے باپ جیسا اپنا، پھر اگلا جملہ تو ایسا ہے جس کی مقابلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا صرف ماں باپ پہ نہ رہے،
تو سمجھے کہ شاید یہ کوئی چھوڑی سی بات ہے، کافر ہمت کر اگر حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر حسین کے نانے جیسا، حسین کے نانے جیسا سردار انبیاء نانا لا، اور عمر تیری عزت کو سلام تیرے فکر تاریخ نے محفوظ کیے، مولویوں نے ڈنڈی ماری، کہا حسین کے نانے جیسا سردار انبیاء اپنا نانا لا، حسین کے دادے جیسا سردار بطھا اپنا دادا لا۔ جب نہ ماں تیری اس جیسی ہے، نہ باپ تیرا اس جیسا ہے، نہ نانا تیرا اس جیسا ہے، نہ دادا تیرا اس جیسا ہے، او عمر کے بچے تو کون ہوتا ہے حسین کی ریس کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے حسین کو اپنے جیسا سمجھ کے اس کا جو ہے موازنہ اور اس کا لنگر گھٹوانے والا اور اپنا غنیمت کا مال بڑھوانے والا؟ 1400 سال پیچھے ملا سوچتا، اسے ہوش آ جاتی جب عمر کا بیٹا، جب عمر کا لال امیر المومنین سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد، عدل کا بادشاہ، انصاف کا بادشاہ، میرے محمد کا مرید بھی، محمد کی مراد بھی، میرے نبی کی دعا بھی، اتنا اونچا عمر جب بیٹے کو سمجھا رہا ہے، بیٹا ہم اور ہیں وہ اور ہیں، ہم اور ہیں وہ۔ آج کے 14ویں صدی کے بدبخت ملا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کہتے ہیں جی شہادت کے وقت پتہ نہیں وضو نہ رہا ہوگا، شہادت کے وقت پتہ نہیں خون نکلا ہے تو وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ اوے بے وقوف انسان، عمر کی طرف دیکھ تجھے سمجھ آ جائے، اس نے بیٹے کو سمجھا دیا ساری کائنات اور ہے، پنج تن پاک کی ذوات اور ہے۔ یہی وہ فکر ہے جو فکر محبت ہے، یہی وہ سوچ ہے جو نظریہ محبت ہے، یہی وہ پیغام ہے جو پیغام محبت ہے۔ تو اس چکر میں پڑا ہے، سجدہ پتہ نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں، ساڈا سر بچنا نماز دی وجہ سے، بھئی اس سر گواہی دینی ہے یا اللہ تیرے کے جھکے آئی تے اس دی گواہی مننی ہے۔ ہزاروں سر ہیں، لاکھوں سر ہیں، کروڑوں سر ہیں، نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر۔ اور یہ صرف شعر نہیں ہے، اگر بندہ دھیان سے پڑھے تو یزید کے جرموں میں سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا فویل للمصلین، کہ قرآن میں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ شرابی تباہ ہو جائیں، قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے نمازی تباہ ہو جائیں۔ نماز دی کھچ ماردہ، نماز دی کی ماردہ؟ کیونکہ قرآن آیت ہے ویل للمصلین، پر اگلی گل چھڑ دیندہ نا، انہاں نمازیاں دی تباہی ہوئے جیڑے نماز دی حقیقت نو بھول گئے، جیڑے نماز دی الذین ہم من صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤن، وہ اگلی گل چھڑ کے دے ادھی کٹ لیندہ، ادھا ویکھو نا قرآن چیتے کوئی نہیں آیا ویل للذین شربوا با، او تباہ ہون جیڑے شراب، آپ چونکہ شرابی آ نماز دے نیڑے نہ جاندہ، وہ کہ قرآن چیتے کوئی نہیں آیا کہ شرابی تباہ ہو جان، قرآن تے آدھا نمازی تباہ ہو جان، پتہ حاصلہ نیری گھچ ماردہ، کھچ ماردہ۔ ایک گل جس میں حسین کو لپڑی کہ او نماز جڑی رسول تو فچ لے کے آیا ہویا، وہ دیاں کھچاں مرین لگ پئیاں۔ اس ویڑے حسین پاک نے سیدہ زینب پاک نو آکھیا ہا کہ با چل بہن چلیے اور آ سارے منازل طے کریے، بھائی ہوسی کی، فرمایا جس وے واپس ہٹ سے نا ساڈا کچھ نہ بچیا ہوسی، خدا دی نماز بھی بچ گئی ہوسی، محمد دا راز بھی بچ گیا ہوسی۔ اور یہی ہوا، حسین کے خاندان سے تو کچھ نہیں بچا، لیکن اس کے بعد پھر زین العابدین جیسے نمازی سامنے آئے، موسیٰ کاظم جیسے نمازی سامنے آئے، داتا علی حجویری جیسے نمازی سامنے آئے، غوث پاک جیسے نمازی سامنے آئے، جلال پور شریف کے بادشاہ جیسے نمازی سامنے آئے۔ یہ پاک نمازی اس لیے سامنے آئے کہ اس نماز کی قیمت حسین بھر گیا تھا۔ اگر اس وقت حسین کھڑا نہ ہوتا تو جس طرح حکومتیں قانون جارو کرتی ہیں آج نماز کا تعارف نہ ہوتا، وہ تو نماز کی کھچ بنانا چاہتا تھا، نماز مذاق بن جاتی، لوگ نمازیوں کو تانے دیتے، یہ یزید کا مشن تھا، نمازیوں کو تانے دلوانا یہ یزیدیت کہلواتا ہے، اور نمازیوں کو عزت دلوانا یہ حسینیت کہلواتا ہے۔
ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ میرا نبی ماتھا بھی چومتا تھا، میرا نبی گلا بھی چومتا تھا کہ قیامت تک سجدے کرنے والوں کی عزت کا راکھا حسین ہے، قیامت تک سجدے کرنے والوں کی عزت کا راکھا یہ میرا لال بن کے آیا ہوا ہے۔ اب چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے اور پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ وقت پر جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کی جائے گی، ابھی ہم اسی تیسری حدیث پر بیٹھے ہیں کہ حضور نے جو تیسری دعا دی ہے امام حسین کا ماتھا چوم کر اور گلا چوم کر حسین کو مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے، تاکہ کوئی گرا نہ سکے، کوئی کمزوری پیدا نہ کر سکے، وہ دعا کیا ہے اس پر بحث انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہوگی۔ دعا یہ ہے اللہم اعطل حسین صبرم و اجرا، ماتھا چوما گلا چوما، یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس کے ماتھے کو بچا لے، یہ نہیں دعا کی کہ یا اللہ اس کے گلے کو بچا لے، یہ بھی نہیں کی کہ اس کے بچوں کو ہی بچا لے، یہ بھی نہیں کی کہ اس کے خاندان کو بچا لے، بلکہ دعا کی یا اللہ جو لینا ہے لے لے، لیکن یہ میری دلیل ہے، اسے اتنا مضبوط کر کوئی اس کے صبر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اللہم اعطل حسین